ایک ماں تنہا اکیلی 4 بچوں کی پرورش کر رہی ہے بڑی آسانی سے، اور یہ 4 بیٹا اتنا بڑا بدنصیب ہوتا ہے کہ جوانی میں جا کر کے ایک ماں کی پرورش نہیں کر پاتا ہے۔ یہ کہاں کی انصاف ہے؟ ایک ماں اگر اس کا 5 بیٹا ہے، 2 بیٹا ہے، 4 بیٹا ہے، 6 بیٹا ہے، جتنی اولادیں ہیں، جتنے بچے ہیں، بڑی محبت سے اور شفقت سے بچپن میں ان کو پال لیتی ہے، لیکن یہی لوگ جب جوان ہوتے ہیں تو 4 بیٹا، 5 بیٹا، 6 بیٹا مل کر کے ایک بوڑھی ماں کی پرورش نہیں کر پاتا ہے، ایک بوڑھے باپ کی پرورش نہیں کر پاتا ہے۔ اے میرے دوستو، حد تو یہاں تک آ گئی ہے بات، بوڑھے ماں باپ اگر مر جائے تو لوگ جو ہے تعویذ لینے کے لیے ڈھونڈتے ہیں مولانا کو کہ ماں باپ انتقال کر گئے، جس جگہ پہ وہ رہتے تھے نا وہاں جانے میں بچے ڈر رہے ہیں، ہم کو بھی ڈر لگتا ہے، میری بیوی کو بھی ڈر لگتی ہے، اور بچے بھی ڈر رہے ہیں، اس لیے کوئی تعویذ دے دو۔ دیکھو میرے بھائی، جس بچوں کے لیے آپ اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، کمانے کے چکر میں، پرورش کے چکر میں، آپ کے جانے کے بعد یہی بچے کیا نظر اور دماغ استعمال آپ کے لیے کرنے والے ہیں۔ 2-3 دن پہلے میرے پاس ایک تعویذ لینے آیا تھا، اس کی ماں یا باپ کو انتقال کر گئے تھے، اللہ نہ کرے ایسی اولاد کسی کا ہو۔ سیدھے آ کے کہا کیا ہم کو ایک ایسا تعویذ دیجئے کہ ان کا انتقال ہوا جہاں پر وہ رہتے تھے نا، اب اس جگہ پہ جانے سے بچے لوگ ڈر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ایک ماں اور باپ کے لیے یہ خیال ہے کہ چلے گئے تو جس جگہ پہ وہ رہتے تھے اس جگہ سے ڈر لگتا ہے، اور ساری دولت اس کی کھا رہے ہیں تو ڈر نہیں لگتا ہے۔ گھر اس کا، رہتے یہ ہے، دولت اس کی، خرچ یہ کرتا ہے، اس میں ڈر نہیں لگتا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں کہ آپ کے پاس بچے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ نے کرم فرمایا، پرورش کیجئے، لیکن اس بچے کے لیے اپنی آخرت کو خراب مت کیجئے گا، اس لیے کہ یہ ممتا ہے، شفقت ہے پرورش کرنے کی، لیکن جب آپ بوڑھاپے میں جائیں گے نا یہی بچے آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اب ایسا میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ اس کی پرورش کرنا چھوڑ دیجئے، کھانا مت کھلائیے، گھر سے بھگا دیجئے یا مار دیجئے، کچھ نہیں، آپ اس کی پرورش کیجئے، آپ پر فرض ہے کرنا، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، اس کا عذاب بھی ہوگا، سزا بھی ملے گی، کیجئے، اچھی بات ہے۔ لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو پرورش کے لیے، پالنے پوسنے کے لیے اپنی نماز پنجگانہ مت چھوڑیے، اپنی آخرت کو تباہ مت کیجئے، اس لیے کہ جس کی پرورش کے لیے اپنی آخرت کو آپ خراب کر رہے ہیں، آپ کا بڑھاپا یہی لوگ خراب کریں گے۔ بڑھاپے میں پہنچیں گے نا یہی لوگ آپ کو برباد کر دیں گے، خراب کر دیں گے، زندگی جینا مشکل کر دیں گے، ایک ایک روپے کے لیے ترسا دیں گے، ایک ایک چائے اور بسکٹ کے لیے آپ کو ترپا دیں گے۔ اس لیے آپ بچوں کی پرورش کیجئے، منع نہیں ہے، خوب کمائیے، خوب محنت کیجئے اور خوب اس کے پیچھے خرچ کیجئے، لیکن پہلے اپنی آخرت کو سنوار لیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ دیندار اپنے بچوں کو بنا دو، پھر یہ نوبت نہیں آئے گی۔ دین سکھا دو گے تو یہ نوبت نہیں آئے گی، پھر وہ تعویذ نہیں مانگیں گے آپ کے مرنے کے بعد۔ اور آگے بڑھ کے ایک جملہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو دین کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے تیاری کرائیے۔ جب آخرت کے لیے اپنے بچوں کو تیاری کرائیے گا نا، پھر آپ کو بڑھاپے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جس کو آپ دین سکھائیے گا، آقا کی حدیث سنائیے گا، وہ جب سیکھ لیں گے کہ ماں کا رتبہ یہ ہے، باپ کی عظمت یہ ہے، ماں کی اہمیت یہ ہے، پھر وہ بڑھاپے میں آپ پہنچیے گا، وہ بچہ آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گا، کبھی مشقت میں نہیں ڈالے گا، کبھی پریشانی میں نہیں ڈالے گا۔ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، وہ خوش نصیب بچے ہیں جس کی ماں اور باپ اس کی کمائی کھانے کے لیے موجود ہے،
نہیں تو ان سے پوچھئے جس کی ماں اور باپ نہیں ہے اور خوب پیسہ اس کے جیب میں ہے، کتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے، اور دل میں خیال ہوتا ہے کہ کاش میرا باپ ہوتا، میری ماں ہوتی، خوب خرچ کرتا۔ تو خوش نصیب وہ انسان ہے جس کی کمائی کھانے کے لیے اس کی ماں یا اس کا باپ دونوں میں سے کوئی بھی موجود ہے، اور اس کی کمائی وہ لوگ کھا رہے ہیں، چاہے دوائی کے روپ میں ہو یا کوئی عمل کے روپ میں ہو یا کوئی کھانے کی چیز کے روپ میں ہو یا کپڑا لتا یا پرورش کے روپ میں ہو۔ وہ بیٹا خوش نصیب ہے کہ ماں کو خدمت کر رہا ہے، خدمت کرنے کے لیے یہ دونوں چیزیں یہاں پر موجود ہے۔ اور جو وہ بیٹا دنیا میں بد نصیب ہے، بد نصیب نہیں، دوزخی کہیے، دوزخی ہے وہ، اس لیے کہ جو ماں اور باپ کو تکلیف دیتا ہے اور معافی نہیں مانگا، یوں ہی دنیا سے چلے گئے، تو قیامت کے دن جب یہ بچہ اپنی قبر سے نکلیں گے نا، اس کے پیشانی میں لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے یہ مرحوم ہو گیا، یا اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، حضور کی شفاعت سے یہ محروم ہو گیا، حضور کی شفاعت سے یہ دور ہو گیا۔ نہ تو اس پر اللہ کی رحمت ہوگی نہ حضور کی شفاعت ہوگی، اب یہ دوزخ میں جائے گا۔ اسی لیے اگر ماں باپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچائے ہیں ذرہ برابر بھی، تو جیتے جی ان سے معافی مانگیے، چاہے ان کا قدم چومنا پڑے، ہاتھ چومنا پڑے، جو کرنا پڑے کر لیجئے، روئیے گر گرائیے، لیکن معافی دنیا ہی میں مانگ لیجئے، اس لیے کہ جو ممتا آج دنیا میں ہے قیامت کے دن یہ معاملہ بدل جائے گا، وہ حق پر فیصلہ ہوگا، جتنی تکلیف دیے ہیں ایک ایک گن گن کے بدلہ وصول ہوگا۔ اس لیے ماں باپ کی شان کو سمجھیے۔